ایک خاتون نے اپنی مہران گاڑی ایک دوسری خاتون کی برانڈڈ نیو ٹویوٹا کرولا میں ٹھوک دی۔ کرولا والی خاتون نے اتر کے مہران والی کو خوب باتیں سنائی اور کہا کہ اس کے نقصان کا ہرجانہ بھرے۔ مہران والی باجی نے اپنے شوہر خالد کو فون کیا تو جواب ملا کہ میں بہت مصروف ہوں، اس لیے نہیں آ سکتا، لہٰذا اپنے طور پہ معاملہ طے کر لے اور مطلوبہ رقم دے دلا کے جان چھڑا لے۔ کرولا والی بیبی نے اپنے بوائے فرینڈ کو فون کیا کہ جانو، وہ جو کرولا تم نے مجھے برتھ ڈے پہ گفٹ کی تھی، وہ ایک مہران والی کمینی نے ٹھوک دی ہے، لہٰذا جلدی پہنچو اور نقصان کے پیسے بتاؤ، مجھے بہت صدمہ اور غصہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں کرولا والی بیبی کا بوائے فرینڈ جائے وقوع پر پہنچ جاتا ہے اور وہ انسان بدقسمتی سے مہران والی باجی کا شوہر خالد نکلتا ہے۔ اس کے بچنے کا کوئی راستہ۔ ایک آدمی نے بینک سے لون لے کر کار لی۔ بینک کی قسط نہ دینے کی وجہ سے بینک والے کار واپس لے گئے۔ سردار یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد بولا، کاش میں نے شادی بھی بینک سے لون لے کر کی ہوتی۔ گوشت کو ٹھنڈا کرتے کرتے 200 یونٹ کراس نہ کر بیٹھنا۔ گوشت تو ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن آپ اگلے 6 ماہ گرم رہیں گے۔ فری بیٹھا تھا، سوچا بتا دوں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے سیاست دانوں کے، جو ہر سال اپنے قیمتی ٹائم سے کچھ وقت نکال کر غریب عوام کے لیے مشکل فیصلے کرتے ہیں۔ زیادہ فون استعمال کرنے سے انسان بگڑ جاتا ہے، اس لیے میں ایک ہی فون سارا دن استعمال کرتا ہوں۔ یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، لیکن وہاں سے مار کھا کر آنا یہ کیا ہے؟ ساتھ والی آنٹی نے بلا کر پوچھا، بیٹا شادی کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا، کوئی اچھی سی لڑکی ملے گی تو کر لوں گا۔ وہ بولی، اچھی نہیں ملتی تو اپنی طرح کی کوئی ڈھونڈ لو۔ یار اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ مجھے عید پر صرف 2 چیزیں پسند ہیں، رسی تڑوا کر بھاگتی ہوئی گائے اور بکرا، اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ۔ اس سال بھی عید کا دوسرا دن باورچی خانے میں گزرا۔ کسائی کو بہت جلدی تھی، وہ بکرے کے بڑے بڑے 4-5 پیس کر کے چلا گیا۔ اس کے مزید ٹکڑے ہم نے خود ہی کیے، اکیلے اوجڑی خالی کر کے صاف کی۔ خواتین پتہ نہیں کیوں گھبراتی ہیں، حالانکہ اس میں ایسی بھی کیا مشکل مسئلہ، صرف بدبو کا ہے نا تو اگنور کریں یا اگر بتیاں جلا لیں۔ خیر دل ناتواں نے خوب مقابلہ کرنے کے بعد پہلے بڑے پائے جلائے
اور صاف کیے، چھوٹے پائے کاٹ کر رکھے۔ جتنی دیر میں بڑے پائے جلے، چھوٹے پک کر تیار ہو گئے۔ 3-4 کلو بوٹیوں کا اس بار قیمہ گھر میں خود ہی بنایا۔ مہمانوں کی آمد بھی ہوتی ہے۔ پہلی بار ریشمی کباب بنائے۔ کڑھائی گوشت کے لیے پیاز پہلے سے فرائی کر رکھے تھے۔ مہمانوں کو اسپیگیٹی، نمکین گوشت اور ٹرائفل پیش کیا۔ شام کے کھانے میں توا کباب کی فرمائش کی گئی۔ میں نے لگے ہاتھوں دم پخ بھی بنا لیا۔ یہ سب میں تو اگلے 100 سال تک نہ کروں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔